الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم انشاءاللہ تعالی اس سیریز میں پہلے اس ایپیسوڈ میں آپ کو تھوڑی سی تعارفی باتیں کر دوں آپ کے ساتھ اپنے بارے میں اور اس پروگرام کے بارے میں انشاءاللہ، اور پھر اگلے حلقات سے پھر قرآن کے بارے میں کچھ بحث ہوگی۔ پہلی بات اپنے بارے میں تھوڑی سی کہ میرا تعلق آپ کو تو پتہ ہی ہے پاکستان سے ہے، لیکن میں پاکستان میں بہت کم رہا ہوں۔ میں پاکستان میں تقریباً 1 سال سے بھی کم رہا ہوں، وہ بھی ملا جلا کے، یعنی کچھ مہینے ایک دفعہ، کچھ مہینے ایک دفعہ۔ زیادہ تر یعنی اکثر وقت جو میں نے پاکستان میں گزارا ہے، میں نے ایک وقت میں 9 مہینے گزارے ہیں، وہ بھی 8ویں جماعت کے 9 مہینے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ آ گئے تھے۔ میرا کچھ وقت سعودی میں گزرا، اس سے پہلے جرمنی میں، اور یہاں میں 14 سال کی عمر سے ہوں امریکہ میں۔ اچھا، شروع کی تعلیم میری کیونکہ اردو میڈیم میں تھی، اس لیے میں اردو پڑھ بھی لیتا ہوں، لکھ بھی لیتا ہوں، بول بھی لیتا ہوں الحمدللہ، لیکن اس وقت سے چھوٹی نہیں ہے۔ اردو کے ساتھ رابطہ میرا بالکل منقطع نہیں ہوا، مسلسل رہا ہے۔ لانگ سٹوری شارٹ، میں جب ہائی اسکول میں تھا یہاں پر، تو کیونکہ ہماری دینی تعلیم جو آفیشیل پاکستان کی دینی تعلیم ہوتی ہے، اس میں دینیات تو ہیں لیکن دینیات پہ کوئی خاص زور نہیں دیا جاتا۔ یعنی آپ کچھ صورتیں آپ پڑھتے ہیں، کچھ صورتوں کی تشریح پڑھتے ہیں، وہ 30 سے 12 کی ہوتی ہیں چھوٹی صورتیں، وہ کچھ یاد کرتے ہیں، ان کی تشریح پڑھتے ہیں، سیرت میں سے کچھ واقعات پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ زیادہ بحث نہیں ہوتی دین کے اوپر۔ اور اگر آپ کا کوئی دین کا کانسیپٹ بھی ہے قرآن کے بارے میں، جو آپ کی معلومات ہیں وہ صرف تقریباً اسی تعلیم سے ہیں، یا 1-2 چیزیں جو آپ نے کبھی خطبے میں کہیں سن لی ہوں وہ آپ کو پتہ ہے، اس سے مزید عام مسلمان کو قرآن کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں ہے۔ مجھے بھی نہیں تھا، میری فیملی کو بھی نہیں تھا۔ تو جب یہاں پر آئے تو میں ہائی اسکول میں تھا، اور تقریباً یہی کہہ لیں کہ پہلے 2 سال کے اندر میرا دین سے بالکل واسطہ ختم ہو گیا، یعنی یہاں تک کہ جمعے کی نماز بھی میں نہیں پڑھتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسکول فرائیڈے کو یہاں پہ ہوتا ہے، آف نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ تھا کہ دل بھی نہیں چاہتا تھا جانے کو، کیا فائدہ جانے کا، سارے میرے دوست نان مسلمس تھے، تو میرا تمام ماحول جو ہے وہ دین سے بالکل کٹ ہو چکا تھا ایک طرح سے، اور میں بالکل امرس ہو گیا تھا۔ اردو بھی بولنی میں نے چھوڑ دی تھی، انگلش میں ہی بات کرتا تھا، انگلش میں ابو امی بھی اردو میں بولتے ہیں تو میں انگلش میں جواب دیتا تھا۔ ایک طرح سے ایک شرم آتی ہے اردو بولنے میں جب یہاں آ جاؤ، you have to blend with everybody else، سب کے ساتھ مکس ہونا پڑتا ہے، رائٹ؟ تو I was completely immersed۔ اچھا، پھر ابو کی ٹرانسفر ہو گئی، ابو فارن سروسز میں تھے تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی واپس پاکستان، لیکن میں یہاں اپنی پڑھائی کے لیے واپس رہ گیا، کنٹینیو کی اپنی ایجوکیشن یہاں پر۔ تو اب میں اکیلا تھا، تو پہلی جو ایک چیز تھی وہ انسان کو تھوڑا انسان رکھتی ہے، وہ والدین ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی نہیں تھے، میں اکیلا تھا نیو یارک میں۔ تو یو کین امیجن، جو کرنا ہے کرو، جیسے کرنا ہے کرو، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، دین کا کوئی اہتمام نہیں، دوست زیادہ تر میرے غیر مسلم دوست تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ کالج کے دنوں میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو مجھے گھر رائڈ دیا کرتا تھا۔ یعنی میں عام طور پہ میں ٹرین لے کے، سب وے لے کے گھر جاتا ہوں، 1.5 گھنٹہ لگتا تھا مجھے گھر پہنچنے میں۔ اس کے پاس گاڑی تھی، اور شاید میں نے دوستی بھی اس سے اسی لیے کی تھی کہ اس کے پاس گاڑی تھی۔ تو وہ گاڑی میں مجھے چھوڑا کرتا تھا گھر۔ تو ایک دفعہ وہ گھر، ہم رستے میں جا رہے تھے تو ٹریفک زیادہ تھی، تو اس نے مجھ سے کہا یار اگر تم برا نہ مانو تو میں ذرا روک کے نماز پڑھ لوں۔ مجھے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے دوران ڈرائیو کر رہے ہوں، تو کبھی مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ نمازی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا برا نہ مانو تو میں ذرا پل اوور کر کے نماز کر لوں۔ اس وقت آپ اندازہ کریں مجھے تقریباً 2 سال تو ہو گئے ہوں گے میں نے نماز نام کی کوئی چیز نہ سنی، نہ پڑھی، نہ عید کی نماز، نہ جمعے کی نماز، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا پڑھ لو، جو کرنا ہے کرو، تم کرو۔ تو وہ کسی مسجد میں گھما کے گیا کوئنس کے اندر، گاڑی باہر پارک کی، اندر چلا گیا۔ اب مجھے برا لگا کہ یار میں باہر بیٹھا ہوں، وہ اندر جا کے نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی اندر چلا گیا۔ اب مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وضو کیسے کرتے ہیں، تو میں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی، ایسے ہی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے اس کو فالو کر کے نماز پڑھی۔ واپس آئے تو ایک دل میں احساس ہوا کہ یار یہ کیوں چھوڑ دی میں نے نماز۔ پھر میں نے نماز سیکھنی شروع کی دوبارہ چھوٹی صورتیں یاد کی، وہ بھی یاد نہیں تھیں، دوبارہ یاد کی، پھر دوبارہ نماز پڑھنی شروع کی۔ اور پھر ایک دفعہ جب نماز کا چسکا پڑا تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ یعنی دن کے آخر میں 5 نمازیں اکٹھی کر لو۔ پھر تھوڑا بہت سیکھا تو پتہ چلا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومن پر ایک ایسی چیز ہے، جو ایسا قانون ہے جو وقت پر ہے، موقوت، اس کے خاص اوقات ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب وقت پہ نماز پڑھنی شروع کی۔ اب وقت پہ کبھی کالج کلاس چل رہی ہے تو بیچ میں سے چھوڑ کے ہال وے میں کبھی کلاس ہو رہی ہے، کبھی کہیں سب وے میں ہے تو سب وے اسٹیشن پہ سائڈ پہ ہو کے نماز ہو رہی ہے۔ تو نماز جب تھوڑی پڑھنی شروع کی تو احساس ہوا کہ کچھ پتہ نہیں پڑھ کیا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی پڑھ کیا رہا ہوں۔
تو کسی نے تحفے میں مجھے انگلش ٹرانسلیشن دی قرآن کی، یوسف علی کی ٹرانسلیشن مجھے ابھی تک یاد ہے رحمہ اللہ، ان کی ٹرانسلیشن تھی اردو کی اور انگلش کی، اور ان کی انگلش اگر آپ نے پڑھی ہو تو اٹس فیلز لائک شیکسپیئر، بہت مشکل انگریزی ہے. تو وہ میں سبوے میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے اردو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی، اردو میں اور کنفیوز ہوا، کیونکہ اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لفظاً ترجمہ کرتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں کہتے میں شروع کرتا ہوں، کہتے ہیں کرتا ہوں شروع، اس طرح الٹی ترتیب میں لکھتے ہیں ترجمہ. اور پھر سائڈ پہ بڑے موٹے موٹے حاشیے ہوتے ہیں جو کسی انسان کو سمجھ نہیں آتے. تو وہ آئی گیو اپ، میں نے کہا یہ تو میرے سمجھنے سے باہر ہے. یعنی قرآن پڑھنے سے زیادہ جواب آنے کے بجائے زیادہ سوال ذہن میں آنے شروع ہو گئے. یہ سبجیکٹ ایک دم سے ایسے چینج کیوں ہو گیا، یہ بار بار بات دہرائی کیوں جا رہی ہے، اگر یہ سورہ اس کا نام سورہ بقرہ ہے تو اس میں گائے کے علاوہ عورت کی دوسری باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اگر اس سورت کا نام آل عمران ہے تو اس میں عمران کی فیملی کے بارے میں بات ہونی چاہیے، اور کیا بات کیوں ہو رہی ہے یہاں پر، اور یہ کیا چیز ہے، یہ چکر ہے، کچھ مدنی ہے کچھ مکی صورت ہے، اچھا مکی پہلے تھیں مدنی بعد میں تھیں تو شروع میں ہی ساری مکی کیوں نہ کر دیں، آخر میں ساری مدنی کیوں نہ کر دیں. یہ سوال میرے ذہن میں آنے شروع ہو گئے. اچھا میں اب سوال پوچھوں بھی تو کس سے پوچھوں، کوئی پوچھنے والا جواب دینے والا نہیں. اچھا اب آگے تھوڑی اور کہانی چلی. ایک موقع ملا مجھے، ڈاکٹر عبدالسمیع آئے ہوئے تھے پاکستان سے، وہ میرا خیال ہے فیصل آباد میں ہوتے ہیں اب. روز رات کو 20 تراویح اور ہر 4 رکعت کے بعد جو 4 رکعت میں پڑھا گیا اس کا ترجمہ اور تفسیر، اور ہلکی سی تفسیر یعنی ترجمہ ہی کہہ لیں لیکن مسلسل ترجمہ. کوئی مشکل بات ہو تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا لیکن چلتے رہے روانی کے ساتھ. تو روزانہ ایک سپارے کا ترجمہ اور تفسیر، یعنی رات کو 1-2 بجے تک ان کا پروگرام چلتا تھا. تو میں ایک دفعہ گیا، میں نے سنا، میں نے پہلی دفعہ سمجھا کہ مجھے قرآن واقعی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو میں روزانہ گیا، میں 30 دن مسلسل اس پروگرام میں گیا، دورہ ترجمہ قرآن میں. اور اس پروگرام کے آخر میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ جو کام کرتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. آئی واز سو انسپائرڈ. پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ میں پوری زندگی مسلمان رہا ہوں لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا یہ قرآن ہے کیا چیز. پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے کی جا رہی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں جو آپ کام کرتے ہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا ہاں بہت آسان ہے، عربی سیکھ لو. پھر میں نے کہا عربی کہاں سیکھوں تو کہتے ہیں میری کلاس 2 دن میں شروع ہو رہی ہے، آ جانا. ان کا 3 ہفتے کا کورس تھا، 3 گھنٹے کا روزانہ کا. میری روٹین یہ تھی، میں صبح جاب پہ جاتا تھا، پھر وہاں سے کالج جاتا تھا، پھر وہاں سے یہاں مسجد آتا تھا 3 گھنٹے کی کلاس کرنے، پھر دوبارہ اگلے دن صبح 5 بجے دوبارہ روٹین شروع. 20 گھنٹے میرے تقریباً دن ہوتے تھے. ان کے ساتھ عربی پڑھی 3 ہفتے. 3 ہفتے کو بڑی بات نہیں ہے. 3 ہفتے کا کورس ختم کرنے کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ میری کو خاص دلچسپی تھی عربی میں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ذہن کھول دیا عربی کی طرف. ویسے باقی کلاسوں میں بڑی چین سے سوتا ہوں، عربی کلاس میں مجھے نیند نہیں آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم میرے ساتھ دوبارہ پڑھ لو یہی کورس. تو انہوں نے مجھے 1-on-1 3 مزید ہفتے جسٹ پرسنلی مجھے اور پڑھایا 3 ہفتے. اور پھر اس کے بعد ان کی فلائٹ واپس پاکستان جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا اب تمہیں مجھے پیمنٹ کرنی ہے. جاتے دن آخری دن مجھے کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے پیمنٹ کرنی ہے. تو میں نے کہا آپ جو کہیں. پیسے تو میرے پاس تھے نہیں، خیر پیمنٹ کیا کروں گا میں، شاید میں فش سینڈوچ لے کے آیا تھا، میں ان کو دے دیتا. تو کہتے ہیں اب تمہیں پڑھانا ہے، جو میں نے تمہیں پڑھایا وہ تمہیں پڑھانا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے 6 ہفتے پڑھا ہے، میں کیا پڑھاؤں گا، مجھے کیا پتہ ہے. نہیں جس کو پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، بس پڑھاؤ. اوکے آپ کہتے ہیں تو پڑھا دیتا ہوں. پھر میں نے اپنے کالج میں عربی پڑھانی شروع کی. دوستوں کو عربی جو سنے نہ سنے اسے میں نے عربی پڑھانی شروع کر دی گھر میں عربی پڑھانی شروع کر دی. شادی ہوئی تو وائف کو عربی پڑھانی شروع کر دی، کسی کو نہیں چھوڑا، بس عربی پڑھانی شروع کر دی. ایک طرف سے اور جتنی عربی پڑھوں پھر مجھے احساس ہوا کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ فنڈامنٹلز کوئی بیسک عربی تو آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے، لیکن مجھے اپنی تعلیم بھی آگے کرنی ہے. میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں پوری طرح قرآن کو سمجھ سکوں. ٹھیک ہے اب کچھ قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. جب میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو کافی حد تک، میرا خیال ہے 50% کہہ لیں، مجھے خود احساس ہوتا تھا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی 50% باقی تھا. رائٹ. اور ابھی بھی میں کالج اسٹوڈنٹ تھا، ابھی بھی میری فل ٹائم جاب بھی تھی، اور یہ پارٹ ٹائم کا سلسلہ تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ ایسے ہی جو بھی فری ٹائم ملے اس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اور دروازے کھولے. اس کے بعد کچھ تھوڑے بہت پیسے جمع ہوتے تھے تو میں عربی کی کتابیں خریدتا تھا. تو عربی کی کتابیں خرید کے میں نے خود سے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ بیسس تو تھی، ڈاکٹر صاحب نے ایک بیسک تعلیم دے دی تھی، تو خود سے میں نے اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کی.
تو مدینہ کا کریکولم، پھر ریاض کا کریکولم، پھر ایجپٹ کا کریکولم، العربیۃ بین یدیک، پھر کیمبرج یونیورسٹی کا کریکولم، پھر جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا کریکولم، ایک کے بعد دوسرا میں نے خود سے پڑھنا شروع کیا. اور جہاں کہیں پھنس جاتا، کیونکہ نیو یارک میں تھا، وہاں امام بہت ہیں، تو کسی مسجد میں گئے، کسی عرب امام سے پوچھ لیا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ورنہ خود سے مطالعہ کنٹینیو کیا میں نے. اچھا اس دوران کیونکہ میرے نزدیک جو میری موٹیویشن تھی عربی پڑھنے کی، وہ اصل تھی قرآن سمجھنا. میں صرف عربی اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ مجھے قرآن ڈائریکٹلی سمجھ آئے اور زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے. اچھا جیسے میری عربی پڑھنی شروع ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو قرآن میں پہلے پڑھ بھی چکا ہوں نا، وہ بھی مجھے اصل میں سمجھ نہیں آیا تھا. یعنی اس میں ایک گہرائی تھی جو میں نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. میں سمجھا تھا کہ سمجھ آ گئی بات، یہ لفظ ہے، اس کا یہ معنی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اور بہت گہرے معنی بھی ہیں. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے فہم میں اور میری انڈرسٹینڈ میں کچھ چیز مسنگ ہے. اچھا اس دوران کیونکہ قرآن سے دلچسپی تھی اور عربی اتنی میری ایڈوانس تھی نہیں کہ میں خود سے جا کے تفسیر پڑھ سکوں عربی کی، تو انگلش میں زیادہ تفسیریں ہیں نہیں، تو پھر میں نے اردو تفسیریں پڑھنی شروع کی. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کی معارف القرآن، ابھی تک میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. تدبر القرآن امین حسن نسائی صاحب، ابن کثیر کا اردو ترجمہ، جو بھی تفسیریں مجھے ملی، تفسیر مظہری جو بھی ملا، تفسیر عثمانی، وہ میں نے کاپیز لے کے ان کو پڑھنا شروع کیا. لیکن پھر بھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ کچھ مسنگ ہے. جب ترجمہ پڑھا کوئی چیز مسنگ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. تو پھر میں نے اپنے آپ کو فورس کیا عربی سننے پہ. یعنی جو عرب علماء ہیں ان کے جو قرآن کے لیکچرز ہیں، اب مجھے اتنی عربی آتی نہیں ہے کہ میں سن کے سمجھ سکوں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو فورس کیا کہ سنوں بیٹھ کے. ایک ہی لیکچر 1 گھنٹے کا ہے تو میں 20 دفعہ سنوں جب تک سمجھ نہیں آ جائے. ایک لفظ جو نہیں آتا وہ لکھ لوں، ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈوں. اور انہوں نے بیٹھ کے پھر پورے لیکچر ٹرانسکرائب کیے عربی کے. پہلی لیکچر سیریز جو میں نے سنی تھی اس کا نام تھا اعجاز القرآن. طارق سویدان ایک عالم ہیں کویت کے، انہوں نے یہ سیریز کی تھی 16 گھنٹے کی قرآن کے معجزے پہ. تو میں نے پہلے گھنٹے میں ہی پہلے لیکچر پہ 20 گھنٹے میں نے گزارے ہیں سن کے. اور پھر ہوا یہ کہ الحمدللہ اس کے بعد سے عربی سننا جو ہے آسان ہو گئی میرے لیے. اچھا وہ لیکچر سیریز سننے کے بعد مجھے احساس یہ ہوا کہ جو تعلیم میں نے حاصل کی تھی قرآن پہ کے انڈر اب تک، یعنی ڈاکٹر عبدالسمیع سے، ڈاکٹر اسار احمد سے، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بھی کافی سنا، اور باقی جو بھی علماء ملے یہاں پر، ایک مولانا عبداللہ سلیم ہیں، ان کی قرآن ایکسپلورر.com ہے، ان کے دروس کو سنا، ان سے جو کچھ سیکھا. اور عرب علماء ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک بات نہیں کر رہے جیسے کہ وہ 2 قرآن پڑھ رہے ہیں. معاذ اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بالکل ہی اور ہے. ہمارے ہاں جو اسٹرینگتھ ہے، جو میرے نزدیک، یہ میری اپنی ذاتی بات ہے، ہمارے ہاں جو ہمارے علماء کی بحث ہے از ویری فلسافک. اس میں فلسفہ بہت ہے، اس میں حکمت بہت ہے، اس میں فوائد بہت ہیں. ان کے ہاں ہر لفظ کی گہرائی میں جا کر اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس سے کیا فائدے نکلتے ہیں، وہ جو گہرائی وہاں ملی وہ مجھے کہیں اور نہیں ملی. لیکن ان کے ہاں فلسفہ نہیں ہے. ان کے ہاں جدید جو علوم ہیں اور جدید فلسفے ہیں اس پہ جو قرآن کے خلاف تنقید ہوتی ہے اس کا جواب نہیں، وہ ہمارے ہاں ہے. تو یہ 2 مختلف دنیا تھیں یعنی قرآنک اسٹڈیز کی. اور پھر اسی طرح مجھے اردو میں جو مصادر ہیں، جو سورسز ہیں، ان کے فائدے، اس سے میں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا. دوسری طرف عربی میں جو سورسز تھیں ان سے میں نے پھر فائدہ اٹھانا شروع کیا. اچھا عربی میں جب میں نے یہ سیریز پڑھی، پہلی دفعہ اسٹڈی کی جو مولانا طارق سویدان کی سیریز تھی، اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ قرآن میں جو خوبصورتی ہے، اصل خوبصورتی، وہ اس کی عربی میں ہے. اور اس کے ترجمے میں آپ اس کا میسج تو سمجھ سکتے ہیں، یعنی اوور آل جو بات کی جا رہی ہے وہ عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی خوبصورتی صرف عربی میں ہی سمجھ آئے گی. واٹ میکس دا قرآن بیوٹیفل. اور یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، قرآن کے میسج کو سمجھنا اور قرآن کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. کوئی آرکیٹیکٹ آپ کو انجینئرنگ بتا سکتا ہے کہ یہ بلڈنگ کس فاؤنڈیشن پہ بنی ہے، اس کے کالم کہاں پر ہیں، کتنے فلور اوپر جا سکتی ہے، اس کا اسٹرکچر کتنا پرانا ہے، یہ چیزیں وہ بتا سکتا ہے. لیکن بلڈنگ کی خوبصورتی ایک اور معاملہ ہے، بلڈنگ کا انٹیریئر ڈیزائن ایک اور معاملہ ہے. وہ آرکیٹیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈیزائنر کا مسئلہ ہے. یہ دو الگ الگ باتیں. میرے نزدیک اب تک سارا میرا فوکس تھا قرآن کے پیغام پر، قرآن کے میسج پر، قرآن کو سمجھنے پر. لیکن مجھے کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ قرآن ایک خوبصورت چیز ہے. قرآن کا کلام بہت خوبصورت ہے اور اس سے انسان بہت امپریس ہوتا ہے سنتے کے ساتھ ہی. یہ چیزیں جیسے میری عربی ایڈوانس ہوئی، مجھے یہ باتیں سامنے آنی شروع ہوئیں. تو میں نے اپنے ایک ٹیچر سے کہا، عرب تھے، لما لا نعلم هذه البلاغة في اللغات الأخرى. یہ چیزیں ہم دوسری زبانوں میں کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ میں نے کبھی اردو میں نہیں سنی یہ بات، نہ کبھی انگلش میں سنی، صرف عربی میں یہ بات سیکھی.
تو یہ ہم کسی اور زبان میں کیوں؟ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا هذا لا يمكن في اللغات الأخرى هذا لمن يفهم العربية والعربية فقط. یہ ممکن نہیں ہے کسی اور زبان میں، یہ صرف عربی میں ہی ہو سکتا ہے، یہ آپ کسی اور زبان میں کر نہیں سکتے. قرآن کی جو بلاغت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ صرف عربی میں ہی ایکسپلین کی جا سکتی ہے اور کسی زبان میں ایکسپلین کرنا اس کو ممکن نہیں ہے. میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے، لیکن میرے دل میں ان سے اس بات میں اختلاف تھا. میرے نزدیک یہ بات کسی اور زبان میں ایکسپلین کسی حد تک کی جا سکتی ہے. تو اس تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک پروگرام تیار کیا، اس کا نام تھا ڈیوائن اسپیچ. انگلش میں نے تیار کیا تھا وہ پروگرام ڈیوائن اسپیچ. ان میں یہ تمام عربی سورسز جن میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں قرآن کی خوبصورتی کے بارے میں، ان کو میں نے جمع کر کے اس کے کچھ نوٹس بنا کے میں نے ایک ویکینڈ کا سیمینار تیار کیا. یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. یہ پروگرام میں نے امریکہ میں تقریباً میرے خیال ہے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھایا ہے، آل اوور. یہاں بھی، کینیڈا میں بھی، انگلینڈ میں بھی، ابھی ملیشیا میں پڑھا کے آ رہا ہوں. اور جہاں تک میرا علم ہے، میرے علم کے علاوہ اور ہے، جہاں تک میرا علم ہے اس پروگرام میں تقریباً 20 لوگ میرے سامنے اسلام لا چکے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ غیر مسلم بھی آئے ہوئے ہیں پروگرام میں، مجھے نہیں معلوم تھا. اور میری نیت بھی نہیں تھی کسی کو دعوت دینا، میری نیت تھی بس قرآن کی خوبصورتی سمجھانا. دیٹس آل، دیٹس دا اونلی پرپز. لیکن جب وہ لوگ آئے مجھے آگے کہتے ہیں میں عربک اسٹوڈنٹ ہوں، میں یونیورسٹی آف کولوراڈو میں عربی پڑھ رہا ہوں، 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، میں نان مسلم ہوں، میں کرسچن ہوں، میں عربی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں قرآن کی غلطیاں نکالوں، لیکن آپ کے پروگرام کے بعد میں شہادت دینے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے کہا دس از امپورٹنٹ. یعنی ہم ٹھیک ہے قرآن کا پیغام اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن جب انسان قرآن کی خوبصورتی کو سمجھے گا نا تو اس کے ایمان پر ایک اثر پڑتا ہے، اس کا قرآن سے تعلق بدل جاتا ہے. تو میرا قرآن سے تعلق بدل گیا. اس وجہ سے میرا اور قرآن کے درمیان جو تعلق ہے وہ اٹس کانسٹنٹلی ڈیولپنگ. ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس سیریز میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر 20 منٹ کے سیشن میں آپ کو کوئی چھوٹی چیزیں، آئی کال دم جیمز ان انگلش، جواہر، عربی میں کہتے ہیں جواہر، ہیرے، چھوٹے ہیرے، ایک چھوٹا ہیرا آپ کو دکھا دوں کہ قرآن میں یہ خوبصورتی کیا ہے، یہ خوبصورتی کیا ہے، یہ خوبصورتی کیا ہے. لیکن اس انٹروڈکٹری سیشن میں انشاءاللہ تعالی صرف پہلی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دوں کہ اس کورس کا لے آؤٹ کیا ہوگا. اس کورس میں کچھ سوال ہیں جو میرے ذہن میں پہلے تھے، میرے خیال سے ابھی بھی بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان سوالوں کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. سوال کیسے؟ قرآن میں جو کہانیاں ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، وہ تھوڑے کر کے کیوں ہیں؟ یعنی یہاں پہ تھوڑا، پھر وہاں پہ تھوڑا، پھر وہاں پہ تھوڑا، اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ صرف سورہ یوسف اکٹھی ہے، باقی سب الگ ہیں، تو الگ کیوں ہیں؟ قرآن میں ایک ہی صورت کے اندر موضوع کیوں بار بدل جاتا ہے؟ ایک ہی موضوع پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ ایک ہی سبجیکٹ پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ بار تبدیلی آتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہے؟ جیسے ہے فاتحہ مکی ہے، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ مدنی ہے، انعام، اعراف مکی ہے، انفال، توبہ مدنی ہے. یہ تبدیلی کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن میں اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ قرآن میں ایک ہی بات بار کیوں دہرائی جاتی ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون خبیر. اور کبھی دہرائی جاتی ہے لیکن دہرائی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کبھی واللہ بما تعملون خبیر، کبھی ان اللہ بما تعملون خبیر. اور سب سے بڑا سوال ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ، کہ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اٹس پرفیکٹ ان ایوری وے. تو اس سوال کو ذرا گہرائی میں ڈوب کے یہ سوال پوچھنا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے، عربی میں 20 طرح کرنے کی بات، آپ ایک بات 20 طرح سے کر سکتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے، اگر اس کو کسی اور طرح کہا جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ اگر کسی اور طرح کہہ دیتے اور کیا فرق پڑتا؟ یہی طریقہ سب سے بہترین کیوں ہے اور کوئی طریقہ اتنا اچھا کیوں نہیں ہے؟ وہ سوال بھی ہم پوچھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران. سو آئی ہوپ یو انجوائے انشاءاللہ، اور آپ دعا کریں کہ اردو جو ہے وہ روانی سے زبان سے نکلے انشاءاللہ، اور آپ کی سمجھ میں بھی آئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.